دوستو، آج آپ حضرات کے پاس اس ویڈیو میں بات کروں گا جو جوارش جرونی سادہ کی۔ جوارش کسے کہتے ہیں؟ یعنی جوارش امراض ہضم میں استعمال ہونے والی ایک یونانی دوا یا معجون کی ایک قسم ہے۔ جرونی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو جرونی اس لیے کہتے ہیں کہ جرون بیج اور تخم کو کہتے ہیں۔ تخم یعنی بیج، اور اس سے جو مغز نکلتا ہے گودا، تو اس کو جرونی کہتے ہیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے سادہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اور دوا ہے جس کا نام ہے جوارش جرونی عنبری بنسخہ کلا کے نام سے آتی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ سادہ ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں۔ اس میں جو آج بتا رہا ہوں وہ ساری دوائیں اس میں کم ہوتی ہے، اس لیے اس کا سادہ نام رکھا گیا ہے۔ اور کیا فائدہ ہے جوارش جرونی سادہ کا؟ کیسے استعمال کریں گے؟ کن کن بیماریوں میں فائدہ مند ہے؟ کیا ڈوز ہے؟ اس کے کیا نقصان ہیں؟ کون سی بیماریاں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کون سی کمپنیاں بناتی ہیں؟ آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ یہ ساری جانکاری اس آڈیو میں آج دینے والا ہوں۔ اس کا جو فنکشن ہے وہ مدرے بول ہے۔ مدرے بول کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈائیوریٹک، مطلب پیشاب کو جاری کرنے والی دوا۔ اب یاد رکھیں دوستو، جو پیشاب کو جاری کرنے والی دوا ہوتی ہے وہ ہمیشہ پتھری کو بھی توڑ کر خارج کرنے کا کام کرتی ہے۔ زیادہ تر دوا ایسی ملے گی جو پتھری کو بھی توڑنے کا کام بھی کرے گی، اور اس کے بعد اس کا ایک فنکشن یہ بھی ہوگا مفتت حسات، یعنی پتھری کو توڑنے والی دوا بھی ہے۔ اس کا ایک فنکشن یہ بھی ہوگا کہ گردے کو مضبوط کرنے کے لیے، یاد رکھیں، گردے کو طاقت دینے والی دوا ہے۔ اور بتا دوں یہ دوا مقوی دماغ بھی ہے۔ مقوی دماغ کا مطلب یہ ہوتا ہے برین ٹانک، مطلب دماغ کو طاقت دینے والی دوا۔ مقوی جگر بھی ہے، مطلب لیور کو طاقت دینے والی۔ بہت سارے فنکشن ہیں، اس کے ابھی صرف اس کے فنکشن بتا رہا ہوں، اس کے بعد اس کے فائدے کیا کیا ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو سماعت کریں۔ مقوی کلیہ ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ مثانے کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جو گردے مثانے کو جوڑنے والی نالی ہوتی ہے جسے یونانی میں مجاری کہتے ہیں اور انگریزی میں یوریٹر کہتے ہیں، یعنی ان دونوں چیزوں کو مضبوط کرتی ہے اور گردے مثانے کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ یہ تو اس کے فنکشن کی بات ہوئی۔ اب ہم بات کریں کہ کون کون سے امراض میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو چلیے آئیے، جن لوگوں کا معدہ کمزور ہے، لیور کمزور ہے، وہ لوگ اس کا استعمال کریں۔ بہترین چیزیں، خاص کر جو اس کا فائدہ ہے، مین کنٹینٹ، گردے کڈنی کو مضبوط کرنے کے لیے جن لوگوں کے گردے بہت زیادہ کمزور ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں سامنے آ رہی ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کا قطرے قطرے آنا، پیشاب کا خود بخود نکل جانا، مثانہ کمزور ہو گیا یا یوریٹر کمزور ہو گیا، جو پیشاب کی نالی ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ کمزور کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہو رہی ہے اس کا علاج کروا رہے ہیں، پیشاب رک نہیں رہا ہے،
گردے میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ بار بار پتھری بن رہی ہے، تو یہ بار بار پتھری بن رہی ہے تو اس کو بھی بند کرتا ہے، جو بار بار پتھری بن جاتی ہے اس کو بھی بند کرتا ہے، اس کو بھی روکنے کا کام کرتا ہے، گردے کو طاقت دینے کا کام کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اگر پتھری ہے تو پتھری کو روکنے یعنی نکالنے کے لیے بھی اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے گردے پیشاب کا فلٹریشن کم ہو رہا ہے یا پیشاب کم بن رہی ہے اور ٹاکسین جو ہے وہ باڈی میں جا رہا ہے، تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گردے کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے فنکشن جو ہے اس کو بہتر کر کے جو گندگی مادہ ہے اس کو پیشاب کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں اور یہ اس کا فنکشن ہے۔ جن کے پیشاب میں درد رہتا ہے، جن کے پیٹ میں درد رہتا ہے، وہ بھی اس کا استعمال کریں، یہ بھی اس کا ایک فنکشن ہے اور پیٹ درد میں بھی زیادہ مفید ہے۔ خاص کر جو فنکشن ہے گردے، مثانے، یوریٹر، ان تینوں کو میں سے جو بھی کمزور ہو آپ اس کا استعمال کریں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے خاص طور سے یہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ اس کے استعمال کی بات ہوئی، اب اس میں کون کون سی دوا ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز جلدی بتا دیتا ہوں، ویڈیو بڑی ہو رہی ہے۔ اس میں جو دوا ہے نسخہ سماعت فرمائیں۔ تخم کرفس، تخم سبب، تخم گاجر، تخم خیارین، مغز تخم خربوزہ، اجوائن دیسی، عود ہندی، عقرقرحہ، تج، بادیان، بے گھڑی، مستغی رومی، جعفران، عرق گاؤ زبان، شکر، روغن زرد یعنی دیسی گھی کو روغن زرد کہتے ہیں۔ یہ ساری دوا اس میں ملا کر بنائی گئی ہے، الگ الگ طرح سے کوٹ پیٹ چھان کر ان کو معجون جیسا تیار کیا گیا ہے، تب جا کر چٹنی جیسی دوا تیار کی جاتی ہے۔ ذائقے میں بہتر ذائقہ ہے، خوشگوار ہوتا ہے، اسی کے لیے اس کا نام جوارش کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈوز کی ہم بات کریں تو 5 گرام صبح و شام، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ 7 گرام صبح و شام بھی ڈوز اس کی 7 گرام صبح شام، یعنی صبح ناشتے کے فوراً بعد اور رات میں کھانا کھانے کے فوراً بعد 10 منٹ آگے پیچھے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک دوا اور ہے جو اسکرین پہ لگا دیتا ہوں، دیکھ لیں، شربت بزوری معتدل، یہ بھی اگر ساتھ میں اٹیچ کر لیں، استعمال کریں تو بہت اچھا ہوگا، نہیں بھی کرے تو استعمال پھر بھی فائدہ کرے گا، اور زیادہ استعمال کر لے تو اور بہتر ہوگا۔ تو شربت بزوری معتدل 10 ml صبح و شام ساتھ میں لیں۔ رہی نقصان کی بات تو یہ میٹھی دوا ہوتی ہے، شکر شہد اس میں ملایا ہوتا ہے، شوگر کے مریض ہرگز نہ لیں، اور کوئی بھی استعمال کرے تو اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ڈائریکٹ پھر بھی کوئی استعمال نہ کرے، آپ ہم سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کون سی کمپنیاں بناتی ہیں، تو دیکھیں شمع، ہمدرد، دہلوی، ریکس اور طبیہ کالج یعنی یونانی میڈیکل اسٹور پر اس نام سے آپ خرید سکتے ہیں۔ جو جانکاری دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کسی بیماریوں کا علاج اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کر چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں سویدھا ہے، اس کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر اس